اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کو ایک بڑی مزیدار اور دلچسپ سٹوری سنائی جائے گی، اور وہ سٹوری ماہ مبارک رمضان کی تاریخ جو کہ 17 ہے اس کے ساتھ خاص ہے۔ 17 ماہ مبارک وہ عظیم دن ہے کہ جب اسلام کے آغاز میں رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مبارک کے صدقے میں مسلمانوں کو پہلی جنگ بدر کے اندر فتح نصیب ہوئی۔ جنگ بدر 2 ہجری میں واقع ہوتی ہے، اور جنگ بدر میں جو 2 فریقین تھے، ایک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس گروہ کی قیادت کر رہے تھے یعنی اسلام کے مجاہدین، اور ایک دوسرا گروہ کہ جس کا سب سے بڑا سرکردہ فرد جو تھا وہ ابو جہل تھا۔ جنگ بدر جب رونما ہوتی ہے تو جنگ بدر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیارے بچوں اسلام کے وجود کو رہتی دنیا تک پختہ کرنے کے لیے مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار کیا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی اگرچہ تعداد بہت تھوڑی تھی، بہت کم افراد تھے، کمزور افراد تھے، لیکن مسلمانوں کا جذبہ، مسلمانوں کا ایمان بہت زیادہ مضبوط تھا۔ خداوند متعال نے مسلمانوں سے یہ وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ تعالی انہیں فتح نصیب ضرور ہوگی۔ جب اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ فتح یقینی ہوگی، مسلمانوں کا ایمان اگرچہ کمزوری کے باوجود، افرادی طاقت تھوڑے ہونے کے باوجود، مسلمانوں نے بڑی جامردی کے ساتھ کفار مشرکین مکہ پہ حملہ کیا۔ یہاں یہ بتاتے چلے کہ کفار کی تعداد زیادہ، مسلمانوں کی کم۔ مسلمانوں کی طرف سے بھی 3 افراد نکلے، اور مشرکین مکہ کی طرف سے بھی 3 افراد نکلے، شیبہ، ولید اور عتبہ۔ یہ مشرکین مکہ کی طرف سے اسلام پہ پہلا حملہ کرنے کے لیے نکلتے ہیں، اور اسلام کی طرف سے 3 افراد جو بنی ہاشم میں سے تھے وہ کفر اور شرک کے ان آنے والے افراد کو واصل جہنم کرنے کے لیے نکلتے ہیں۔ اسلام کی طرف سے آنے والی شخصیات، ہستیاں پیارے بچوں، یہ 3 نام یاد کرنے ہیں۔ پہلا نام جناب امیر حمزہ جو رسول خدا کے چچا ہیں۔ دوسرا نام حضرت عبیدہ ابن حارث جو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کزن ہیں، اور وہ نام کہ جو ہر جنگ میں فتح کا صحرا جس کے سر سجا ہے، وہ وجود مبارک حضرت مولا مشکل کشا حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کا تھا۔ پیارے بچوں، مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نے، جناب امیر حمزہ نے اور جناب حارث نے ان 3 کفار مشرکین کے بھیجے ہوئے بہادر ترین اپنے زمانے کے افراد کو واصل جہنم کیا۔ آخر بڑی جان فشانی کے ساتھ، بڑی ہمت اور شجاعت کے ساتھ ان مجاہدین نے کفار پہ حملہ کیا، مشرکین پہ حملہ کیا، اور الحمدللہ 17 ماہ مبارک رمضان 2 ہجری میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو جنگ بدر کی فتح کا تحفہ دیا۔ اور اس جنگ بدر میں مشرکین کے 70 افراد یا ایک اور روایت کے مطابق 50 افراد واصل جہنم ہوتے ہیں۔ اور پیارے بچوں، بڑی قابل غور بات یہ ہے، ان 70 افراد میں سے جنگ بدر میں جو مشرکین کے افراد واصل جہنم ہوتے ہیں ان کی تعداد 70 ہے یا 50 ہے۔ اور پیارے بچوں، قابل غور اور توجہ والی بات یہ ہے کہ 70 افراد میں سے اکیلے مولا علی نے 35 لوگوں کو واصل جہنم کیا ہے۔ یعنی مسلمانوں کی پوری تعداد نے جتنے قتل کیے اور واصل جہنم مشرکین کو بھیجا، ان تمام مسلمانوں کے برابر اکیلے مولا علی علیہ الصلاۃ والسلام نے واصل جہنم کی افراد، اور وہ 35 تھے۔ مسلمانوں کی طرف سے 14 افراد شہید ہوتے ہیں، جن میں 6 مہاجرین
اور 8 جو ہیں یہ انصار میں سے تھے۔ یہ اسلام کی وہ پہلی جنگ تھی کہ جس میں مسلمانوں نے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے وجود مبارک سے فتح حاصل کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ وعدہ جو اللہ کی طرف سے کیا گیا تھا مسلمانوں کو بتلایا کہ اللہ نے فتح ہمیں دے دی ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو جہل کی موت کا انتظار کر رہے تھے کہ آپ کو اطلاع دی گئی کہ ابو جہل بھی واصل جہنم ہو گیا ہے۔ الحمدللہ 17 ماہ مبارک رمضان 2 ہجری میں میدان بدر مسلمانوں کی فتح کا ترانہ پڑھتے ہوئے یہ بتلا رہا تھا کہ یہ اسلام کی کفر اور شرک پہ پہلی فتح ہے۔